عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جس کی نظم نمبر 4 ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ عنوان ہے آمد صبح اور اس کے شاعر ہیں میر ببر علی انیس۔ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے بند نمبر 1 کی تشریح کی تھی، آج ہم بند نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ چلنا و بعد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش الحانیاں بہم، وہ آب و تاب نہر و موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامنِ صحرا بھرا ہوا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ دم بدم کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، بعد صبح کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، مرغان باغ سے مراد ہے باغ کے پرندے، خوش الحانیاں یعنی سریلی آوازیں، آب و تاب نہر نہر کی چمک دھمک، پیچ و خم موڑ یا چکر، اوس کہتے ہیں شبنم کو، دامن صحرا یعنی جنگل کا ویرانہ۔ اس بند کے تمام مشکل الفاظ اور ان کے معنی بتا دیے گئے۔ اب بند کا موضوع جو ہے نا بیٹا وہ ہے منظر نگاری۔ اس بند کا اگر مفہوم دیکھیں تو صبا کے جھونکے مسلسل چل رہے تھے، یعنی بعد صبا کے جھونکے مسلسل چل رہے تھے اور پرندے گیت گا رہے تھے، نہر میں پانی اپنی موج میں بہہ رہا تھا، معتدل موسم تھا اور سبزے پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ یہ تو اس بند کا مفہوم ہو گیا۔ اب تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کے فنی محاسن دیکھ لیتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے تراکیب لفظی جیسے بعد صبا، مرغان باغ، آب و تاب نہر، دامن صحرا، یہ مرکب اضافی اور مرکب عطفی کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ صنعت تکرار اور استعارہ کو استعمال کر کے اپنے کلام کو پر اثر کیا ہے۔ تو اس بند کے یہ فنی محاسن ہو گئے کہ اس میں مرکب اضافی کا استعمال ہے، مرکب عطفی کا استعمال ہے، صنعت تکرار اور استعارہ کا استعمال ہے۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ جیسا کہ پہلے بھی پچھلے شعر میں بھی ہم نے بتایا تھا پچھلے بند میں کہ شاعر جو ہے اس نے میدان کربلا میں صبح کے منظر کی جزیات کو بیان کرتے ہوئے ایک ایک لمحے کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ میر انیس یہ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب قدرت کی ایسی ایسی نعمتیں انسان کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں جن کا متبادل انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس نے اس وقت ہلکے ہلکے جھونکوں کی صورت میں بتایا ہے کہ یہ جو معتدل ہوا ہوتی ہے یہ ہماری زندگی کو ہمیں صحت بخشتی ہے اور سکون فراہم کرتی ہے۔ جب یہ ہوا چلتی ہے تو اپنے گھونسلوں میں سوئے ہوئے پرندے بھی بیدار ہو جاتے ہیں۔ پرندے ہوا کے جھونکوں سے یوں مست ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں۔ پرندوں کی یہ آوازیں شیریں بھی ہوتی ہیں اور دلنشین بھی ہوتی ہیں۔ یہ گیت، یہ نغمے کانوں میں رس گھولتے ہیں تو قلب و روح میں بھی گھر کر جاتے ہیں۔ ایسے میں شاعر کی توجہ میدان کربلا کے پہلو میں بہتی ہوئی نہر فرات کی جانب ہوتی ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ نہر فرات پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ اس کی موجیں پیچ و تاب کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ لہروں کا یہ اٹھنا اور کناروں سے ٹکرانا بجائے خود یہ ایک بڑا ہی دل فریب منظر ہے۔ اس پر انیس جیسے شاعر کا بیان۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت تھی لیکن چونکہ یہ صبح کا وقت تھا اس لیے باد نسیم کے جھونکوں کی وجہ سے موسم قدرے خوشگوار ہو گیا تھا۔ شاعر کے خیال میں نہر کے پانی کو چھو کر آنے والی ہوا سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو گئی تھی۔
لیکن ایسا بھی نہیں کہ سردی کا احساس ہونے لگے، گویا ایک اعتدال کی سی صورت بہرحال موجود تھی۔ حوالے کے طور پر اگر شعر لکھنا چاہیں تو دیکھیں، برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن، یا پھر نسیم صبح کے جھونکے سناٹے توڑ دیتے ہیں، نہروں کی موج کہتی ہے بیدار ہو زمانہ۔ صبح کے وقت گھاس پر اوس کے قطرے پڑے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے سبزہ اور بھی ہرا ہو گیا تھا، گویا اس کی سبز رنگت دوچند ہو گئی تھی اور پورے صحرا کا دامن موتیوں سے بھرا نظر آتا تھا۔ اوس کے قطرے سورج کی کرنوں میں موتیوں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ یہاں پر شاعر نے اوس کے قطروں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ اوس کے قطروں اور موتیوں میں مشترک خوبی یعنی وجہ کیا ہے؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ چمک دھمک اور ان کا گول ہونا۔ سورج کی روشنی میں اوس کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ موتی بھی اسی طرح چمکتے ہیں، گویا سارا صحرا موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر طرف اوس کے قطرے پڑے ہوئے ہیں جو سورج کی روشنی میں موتیوں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ اب اس بند سے متعلق کچھ سوالات کے جوابات ڈھونڈ لیتے ہیں کہ سوال ہے کہ باغ کے پرندے کس کام میں مصروف تھے؟ جواب ہے اس کا کہ باغ کے سارے پرندے مل کر اپنی اپنی سروں اور خوبصورت تانوں میں گیت گا رہے تھے، تو یہ گیت گانے میں مصروف تھے۔ سوال ہے آب و تاب پیچ و خم قواعد کی روح سے کون سے مرکبات ہیں؟ قواعد کی روح سے یہ دونوں مرکب عطفی ہیں۔ اگلا سوال ہے اس بند کے تیسرے شعر میں علم بدیع اور علم بیان کی کون سی صورتیں استعمال ہوئی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اس بند کے تیسرے شعر میں علم بدیع کی صورت کھا کھا یعنی صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے، اور علم بیان کی صورت یعنی شبنم کو موتیوں جیسا کہا گیا ہے، تو تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ بیٹا ہم نے پچھلی کلاسز میں علم بیان اور علم بدیع پڑھا ہوا ہے۔ علم بیان میں جیسے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ ہے، اور علم بدیع میں جتنی بھی صنائع بدائع ہیں تو وہ تمام شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے بند کی طرف، بند نمبر 3۔ بند نمبر 3، وہ نور صبح اور وہ صحرا وہ سبزہ زار تھے طائروں کے غول درختوں پہ بے شمار، چلنا نسیم صبح کا رہ رہ کے بار بار، کوکو وہ قمریوں کی وہ طاؤس کی پکار، وا تھے دریچے باغ بہشت نعیم کے، ہر سو رواں تھے دشت میں جھونکے نسیم کے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ نور صبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کی روشنی، سبزہ زار کہتے ہیں سرسبز میدان کو، طائر کہتے ہیں پرندے کو، تو طائروں یعنی پرندوں، غول گروہ یا جھنڈ کو کہتے ہیں، بے شمار کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، نسیم صبح یعنی صبح کی ہوا، قمری ایک پرندہ ہے، طاؤس مور کو کہتے ہیں، واہ کہتے ہیں کھلے ہوئے، دریچے کھڑکی کو کہتے ہیں، باغ بہشت نعیم، بہشت کہتے ہیں جنت کو اور نعیم کہتے ہیں نعمت کو، تو باغ بہشت نعیم نعمت والی جنت کا باغ، ہر سو ہر طرف رواں جاری۔ اس بند کا موضوع صبح کا منظر ہے۔ بند کے مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت صحرا سبزے سے بھرا تھا، پرندوں کے جھنڈ درختوں پر بیٹھے تھے، صبح کی ہوا چل رہی تھی، مور اور پرندے اپنی اپنی آوازوں میں گا رہے تھے، ہر طرف صبح کی تازہ ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ نعمتوں والی جنت کے باغ کے دروازے کھل گئے ہوں۔ یہ تو ہو گیا اس بند کا مفہوم۔ اس بند کے فنی محاسن دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر نے اس بند میں نور صبح، نسیم صبح، باغ بہشت نعیم جیسی خوبصورت تراکیب استعمال کی ہیں، اور یہ مرکب اضافی ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ رہ رہ کر، بار بار، کو کو، یہ صنعت تکرار ہے جس کی وجہ سے اشعار میں حسن پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اس بند کے فنی محاسن۔ اب اشعار کی تشریح کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بند ہے نا، اس میں شاعر میر ببر علی انیس نے کربلا کے میدان میں صبح کے منظر کو نہایت ہی دل نشین انداز میں بیان کیا ہے۔ بیٹا میر انیس جو ہے نا وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور لکھنؤ کے جو علاقے ہیں نا وہ سرسبز میدان ہیں، ان کے جو صحرا بھی ہیں نا وہ بھی باغات اور پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ان کی شاعری کا میدان کربلا کا صحرا تھا، چنانچہ لاشعوری طور پر ان کے شعر و سخن میں لکھنؤ کے مناظر جو ہیں وہ در آتے تھے۔ اس بند میں بھی شاعر کربلا کے جھلستے ہوئے صحرا کی صبح کا منظر پیش کر رہے ہیں، مگر ان کے حواس پر لکھنؤ کی سرزمین کا حسن طاری ہے۔ میر ببر علی انیس یہ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی صحرا میں ہر طرف نور پھیل جاتا ہے، اگرچہ کربلا کے میدان جو ہے اس میں تو ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر شاعر تخیلانہ تعلی سے کام لیتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ویرانہ جو ہے نا وہ بھی شاعر کے لیے سرسبز میدان بن جاتا ہے۔ کربلا کے میدان کی منظر کشی کرتے ہوئے ان کے دل و دماغ پر خوشگوار مناظر چھا جاتے ہیں، اور وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ صبح کے وقت درختوں پر پرندوں کے جھنڈ یعنی غول کے غول آ کر ٹھہر جاتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آہستہ آہستہ چلتے رہتے ہیں، جسے باد نسیم کہتے ہیں، اور اس پرفضا ماحول میں کمری ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، کوئل کی طرح کا، تو کمریاں جو ہیں وہ چہچہاتی پھرتی ہیں، اور مور اپنے پر پھیلائے جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاعر یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے زمین والوں کے لیے کھول دیے ہیں، اسی لیے اس دشت میں، اس بیابان میں باد نسیم کے جھونکے رواں ہیں۔ میر انیسی کا ایک اور مرثیہ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں، وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ بار بار درخت، وہ صحرا، وہ سبزہ زار، شبنم کے وہ گلوں پہ گہر ہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ اگر آپ حوالے کا شعر لکھنا چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہو چکا صبح چل اے بادِ صبا رخسار کھول، نیند سے بیدار ہو گلزار کچھ تو پیار ہو۔ اگرچہ یہ تو صبح کا وقت ہے، سورج بھی نکل چکا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل چکی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، مگر فضا میں وہی سناٹا اور ویرانی ہے جو صحرا اور جنگل میں پایا جاتا ہے۔ شاعر اس منظر کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہشت یعنی جنت کے دروازے بھی ہیں اور دوزخ یعنی جہنم کی جھلکیاں بھی ہیں۔ جیسے پہاڑ، درخت، پرندے سب صبح کے وقت ایک خاص ترتیب میں دکھائی دیتے ہیں، اور ہر طرف ایک روحانی خاموشی ہے، جیسے کائنات اپنے خالق کی حمد و ثنا میں مصروف ہو۔ اس بند کے آخری شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور انسانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس سحر میں اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ تو یہاں پر اس بند میں جو سوالات بن سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو شعر ہے، اس بند کے دوسرے شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ جواب اس کا کچھ یوں ہے کہ اس بند کے دوسرے شعر میں شاعر نے رہ رہ، بار بار، کو جیسے الفاظ استعمال کر کے صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، بہشت نعیم کی وضاحت کریں۔ بیٹا بہشت کہتے ہیں ایسی جنت
بہشت جنت کو کہتے ہیں، اور نعیم سے مراد یعنی ایسی جنت جس میں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں، یعنی نعمتوں والی جنت۔ دیکھیں جنت میں انسان جو بھی خواہش کرے گا، جو بھی چیز مانگے گا، اسے وہ نعمت حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر بہشت نعیم جو ہے نا، اس سے مراد وہی جنت ہے کہ جہاں ہر طرح کی انسان کو نعمتیں میسر ہوں گی، وہ جو کچھ مانگے گا اس کی مراد کو پورا کیا جائے گا، تو اسے ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں میسر ہوں گی۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے بند نمبر 2 اور بند نمبر 3 کی تشریح، حوالہ متن، حوالے کے اشعار وغیرہ کے ساتھ اس کو مکمل کیا۔ جو بچے ابھی اس چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔